الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہے کہ بیان کے دوران کسی بندے نے سوال کیا کہ خطیب کا عصا پکڑ کر خطبہ دینا کیسا۔ چنانچہ اس فقیر نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رقم ہے احکام شریعت کے اندر، تو اس سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس نے سوال کیا کہ خطیب کا خطبہ دیتے وقت عصا ہاتھ میں پکڑنا کیسا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اختلاف ہے علماء کا، بعض سنت کہتے ہیں اور بعض مکروہ بتاتے ہیں۔ مزید سوال ہوا سیدی اعلیٰ حضرت سے سنت و مکروہ میں تعارض ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ترک اولا ہے، جامع الرموز میں محیط سے نقل ہے، سنت ہے، وہاں سے نقل ہے کہ یہ سنت ہے، اور محیط ہی میں موجود ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور اس کو ہندیہ میں بھی تو اس پر کچھ ہمارے دوست کہنے لگے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کون ہوتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں اور حنفی بریلوی کہلواتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جی اگر آپ سیدی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے تو چلو جی ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کون سے سنی ہیں جو امام اہل سنت کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں بہار شریف کو نہیں مانتے، جو بھی کتاب ہو ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت ایک فقیہ ہے، معتبر فقیہ ہے، تو بڑے علماء میں بڑے مفتیوں میں سیدی اعلیٰ حضرت کا شمار ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ فقیہ کے بارے میں منقول ہے اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے ہوا علم بالاحکام شریعہ ان عدلت حد تفصیلیہ، فقہا احکام شریعت کو سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا، تو ان کی تحقیق ہمارے لیے قابل اعتماد ہے اور ہم اس کو تسلیم۔ مزید دیکھتے ہیں سیاح ستہ کی کتب کے اندر احادیث کریمہ کے سنن ابن ماجہ شریف ہے، محمد لیاقت علی رضوی کا جو شرح لکھا ہوا ہے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 433۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد سے روایت ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خطب فی الحرب خطب علی کوسیوں و اذا خطب فی الجمعۃ خطب علی عصا۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن سعد اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے دوران خطبہ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصا ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ دیتے تھے۔ اب اس کی شرح میں دیکھیں کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پہلا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر بیٹھ کر پھر دوسرا خطبہ بھی کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے۔ لہذا تم سے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو بلا شبہ وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ مشکات المصابیح کے اندر روایت۔ یہاں دیکھیں کہ اوپر جو حدیث پاک منقول ہوئی ہے کان اذا خطب فی الحرب، تو یہاں جو ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا پکڑا، تو یہ جنگ کے دوران جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصا پکڑتے تھے۔ اچھا، اگر کوئی روایت ملے جیسے کہ ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں بھی اگر روایت ملے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بغیر بھی جمعہ کے دوران خطبہ دیتے وقت عصا ہاتھ میں پکڑتے تھے، تو یہ اس پر محمول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں پر بھی جنگ کے لیے جاتے تو وہاں کا علاقہ فتح ہو جاتا، تو فتح ہونے کے بعد مزید 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرتے تھے،
वहाँ क्या हम फरमाते थे, अगर किसी में दम खम जंग फतह हुआ कि चलो जी चलो निकलो यहाँ और न कोई आ जाए, तो ये इस पर मामूल है। तो उस दौरान भी जब कोई जुम्मा आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा या तलवार या कमान हाथ में लेकर खुद के शरह में अगले सफ़े पर मोहम्मद लियाकत अली रिजवी फरमाते हैं, शरह मुनिया में ये मसला लिखा हुआ है कि जो शहर जंग व जिदल से बजरिया तलवार फतह हुआ हो, जैसा कि मक्का फतह हुआ था, तो वहाँ खतीब तलवार के साथ पढ़े खुतबा, यानी खुतबा दे ना, तो खतीब खुतबा देते वक्त अपने हाथ में तलवार पकड़े। और जिस शहर के बाशिंदे बखुशी हल्का बगोश मुसलमान हुए, जैसे इस्लाम लाए, जैसे मदीना शरीफ, तो वहाँ बग़ैर तलवार। शरह तिरमिज़ी शरीफ, मुसन्निफ मुफ्ती मोहम्मद हाशिम खान अत्तारी, इसकी चौथी जिल्द मेरे हाथ में है। इसके सफ़ा नंबर गालिबन 48 पर बयान फरमाते हैं कि खुतबा के वक्त खतीब का असा हाथ में लेना कैसा, तो इसके बारे में फरमाते हैं तो खुतबा में असा हाथ में लेना बाद उलमा ने सुन्नत लिखा और बाद ने मकरूह, और ज़ाहिर है कि अगर सुन्नत भी हो तो सुन्नत मौक़िदा नहीं, तो बनज़र इख्तलाफ उससे बचना बेहतर है, मगर जब कोई उज़र हो। मज़ीद आगे दर्ज करते हैं, वज़ालिका लिअन्नल फ़िअल इज़ा तरद्दद बैन सुन्नियती वल कराहती कान तर्कुहु औला, वो इसलिए कि जब फ़ेल के सुन्नत और मकरूह होने में शक हो तो उसका तर्क बेहतर होता है। तो ये मुसन्निफ तिरमिज़ी शरीफ ये लिख रहे हैं। मज़ीद अब चलते हैं कि किसी और किताब ने भी इसे मकरूह कहा कि नहीं। अब देखते हैं कि फतावा आलमगीरी का मैं एक इबारत आपके सामने पढ़ूँगा। फतावा आलमगीरी के अंदर मौजूद है, व यकरहु अन यक्तुब मुत्तकियन अला कौसन औ वसा कज़ा फिल खुलासती व हाकज़ा फिल मुहीती, यानी मकरूह है कि कमान या असा पर टेक लगाकर खुतबा दे, ऐसा ही खुलासतुल फतावा। कौन लिख रहे हैं? फतावा आलमगीरी वाले बुज़ुर्ग, जो हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी के मोतबर बड़े कुतुब में शुमार होता है। फतावा शामी इसकी जिल्द नंबर 3 है। तो आइए इसमें देखते हैं। ये तर्जमा जो किया है बेरा शरीफ वालों ने की है, तो इसके जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 200 कल फरमाते हैं, और उसके अंदर फरमाते हैं कि जिस तरह मक्का मुकर्रमा में तलवार लेकर खुतबा दिया जाता, और ना ही कि मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ आप जानते हैं कि वो जंग से फतह नहीं हुआ। तो मज़ीद आगे लिखते हैं, वहुआ मुत्तकिउन अलैहि व फिल खुलासती व युकरहु अन यत्तकिया अला कौसिन। फरमाते हैं कि ऐसा ही है खुलासतुल फतावा के अंदर कि ये मकरूह है कि वो तीर या कमान या असा पर टेक लगा। ये फतावा शामी मारूफ किताब है हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी की मोतबर किताब। यह शरीफ जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 303 पर क्या ज़िक्र फरमाया है। सैयदी आला हज़रत से किसी ने सवाल किया, क्या फरमाते हैं उलमाए किराम, ख़तीब को वक्त खुतबा असा हाथ में लेना ये कैसा है? तो सैयदी आला हज़रत जवाब में फ़रमाते हैं, खुतबा में असा हाथ में लेना बाद उलमा ने सुन्नत लिखा और बाद ने मकरूह, और ज़ाहिर है कि अगर सुन्नत भी हो तो कोई सुन्नत मौक़िदा साबित नहीं, तो बनज़र इख्तलाफ उससे बचना बेहतर है, मगर जब कोई उज़र हो। मज़ीद वही इबारत सैयदी आला हज़रत यहाँ नकल फरमा रहे हैं जो शरह तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद थी। वज़ालिका लिअन्नल फ़िअल इज़ा तरद्दद बैन सुन्नियती वल कराहती कान तर्कुहु। यहाँ भी देखिए कि सैयदी आला हज़रत इसी के बारे में यही इरशाद फरमा रहे हैं। सैयदी आला हज़रत फरमा रहे हैं वो इसलिए कि जब फ़ेल के सुन्नत और मकरूह होने में शक हो तो उसका तर्क बेहतर होता है।
اب ظاہر سی بات ہے کہ دو چیزوں میں ٹکراؤ آ گئے تو اس میں میرات المناجی شرح مشکات المصابی جلد نمبر 2 نعیمی کتب خانہ گجرات، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی مراد آبادی، کہ وہی روایت جو جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، تو کھڑے کھڑے خطبہ پڑھتے تھے۔ جو تمہیں خبر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ پڑھتے تھے وہ جھوٹا ہے، خدا کی قسم میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 نمازوں سے زیادہ نمازیں پڑھی، تو اس میں بھی وہ 2000 جو نماز ہیں تو اس سے مراد نماز پنجگانہ ہے، نہ کہ نماز جمعہ۔ اگرچہ حضرت جابر کے اس روایت کے مطابق دیکھا جائے تو 500 جمعہ ہی بنتے ہیں۔ اب اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں جو شہر جہاد سے فتح ہوئے ہوں وہاں تلوار لے کر خطبہ پڑھے، اور جو بخوشی مسلمان ہو گئے وہاں خالی ہاتھ خطبہ پڑھے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی جو سیدی اعلیٰ حضرت کے بعد تشریف۔ اب دیکھتے ہیں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی مراد آبادی سے بعد جو کوئی فرد آیا کیا انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اس میں وقار الفتاوی جلد نمبر 2 ہے، مفتی محمد وقار الدین رضوی اتاری دامت برکاتہم عالیہ، یہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 100۔ اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ امام کو خطبہ کے وقت عصا لینا ضروری نہیں ہے بلکہ جواز میں بھی اختلاف ہے، بعض ائمہ عصا لینے کو بہتر کہتے ہیں اور بعض مکروہ، اور جب کراہت اور و استحباب میں اختلاف ہو تو ترک کرنا یہ بہتر ہے۔ انہوں نے بھی وہی جو ہے سو عبارت یہاں نقل کی کہ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے وَيَكْرَهُ أَن يَكْتُبَ مُتَّكِئًا عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَهَكَذَا فِي الْمُحِيطِ، یعنی مکروہ ہے کہ جب کمان یا عصا پر ٹیک لگا کر خطبہ دے، ایسا ہی خلاصۃ الفتاوی اور محیط میں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم نے جو مسئلہ بیان کیا ائمہ علماء کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ بتایا، ایسا نہیں کہ اپنے طرف سے گھڑ لیا۔ اس پر تو الحمدللہ ہم نے ایک کالم بھی لکھا اور اس کے اندر لکھا کہ اس میں اختلاف ہے اور ہم ترک رکھتے ہیں، اپنے طلباء کو بھی ترک رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور مزید اگر کوئی عالم ہو، کوئی خطیب ہو، وہ عصا ہاتھ میں پکڑتا ہے تو ہم اس سے منع نہیں کرتے، کیونکہ سنت اور مکروہ میں اختلاف ہے۔ بعض علماء اسے سنت کہتے ہیں اور بعض مکروہ، جیسے ہمارے سندھ کے اندر بعض علماء کرام نہیں لیتے ہیں اور بعض لیتے ہیں۔ تو مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، فلاں کتاب کو نہیں مانتے،